آج کل کے دور میں تیزی سے بڑھنے والی خطرناک بیماریوں میں جگر کا فیل ہونا یعنی لیور فیلئر بھی شامل ہے، اور یہ بیماری ایک تشویشناک مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں جگر کی بیماری اکثر خاموشی سے بڑھتی ہے اور اس کی ابتدائی علامات کو لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہی غفلت بعد میں سنگین مسائل کا سبب بنتی ہے۔ لیکن خوش قسمتی سے اگر اس بیماری کو بروقت پہچان لیا جائے تو مناسب علاج اور احتیاطی تدابیر کے ذریعے اس کے خطرات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو جگر کے فیل ہونے کی وجوہات، علامات اور اس کے بہترین جدید علاج کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ جگر جو ہے یہ ہماری بدن کا بہت ضروری آرگن ہے، کیونکہ یہ خوراک کو ہضم کرنے میں، اس میں قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، نیوٹرینٹس ہوتی ہیں، اس کو صاف کرنے میں، خوراک سے زہریلی چیزیں، ٹاکسنز ہٹانے میں اس کا بہت زیادہ رول ہے۔ تو اگر یہ کام کرنا چھوڑ دے گا تو جو خوراک ہم کھائیں گے اس میں جتنے بھی ٹاکسنز ہوں گے، جتنے بھی اس میں فاسد مادے ہوں گے، وہ ہمارے خون میں شامل ہوگا اور ہمارے خون سے وہ ہمارے برین میں اور مختلف اعضاء میں جائے گا۔ جگر فیل ہونے کی وجوہات میں ہمارے ملک میں سب سے بڑی وجہ مختلف قسم کے وائرسز ہیں، جن میں سرفہرست ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی شامل ہیں۔ لیکن جگر فیل ہونے کے زیادہ تر کیسز ہیپیٹائٹس بی اور ہیپیٹائٹس سی کے وائرسز کی وجہ سے سامنے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض دوائیاں بھی جگر کے فیل ہونے کا سبب بن سکتی ہیں۔ ان میں سب سے عام دوا پیراسیٹامول یا پیناڈول ہے، جو تقریباً ہر گھر میں استعمال کی جاتی ہے۔ عام مقدار میں اس کا استعمال عموماً محفوظ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شخص طویل عرصے تک یا ضرورت سے زیادہ مقدار میں ان ادویات کا استعمال کرے تو یہ جگر کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے اور بعض اوقات جگر فیل ہونے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اسی طرح بعض حکیمی، دیسی یا ہومیوپیتھک ادویات جن کے اجزاء اور معیار کے بارے میں واضح معلومات موجود نہ ہوں، وہ بھی جگر کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ اگر ان ادویات میں ایسے مادے شامل ہوں جو جگر پر منفی اثرات ڈالیں تو ان کے استعمال سے بھی جگر کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ ٹی بی کے علاج میں استعمال ہونے والی بعض ادویات بھی جگر پر منفی اثرات ڈال سکتی ہیں۔ اگر ان ادویات کا استعمال مناسب نگرانی، درست خوراک اور باقاعدہ طبی مشورے کے بغیر کیا جائے تو یہ جگر کی کمزوری یا جگر کے فیل ہونے کا باعث بن سکتی ہے۔ شراب نوشی بھی دنیا بھر میں جگر کی خرابی اور جگر کے فیل ہونے کی ایک اہم وجہ سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس کے مسلسل استعمال سے جگر کی خلیات کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ مزید یہ موٹاپا، فیٹی لیور اور شوگر جیسی بیماریاں بھی وقت کے ساتھ جگر میں مستقل سوزش پیدا کر کے اسے شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بعض اوقات جگر کی موروثی یا خودکار مدافعتی آٹو امیون ڈیزیزز بھی جگر کی کارکردگی کو متاثر کرتی ہیں، جو بروقت تشخیص اور علاج نہ ہونے کی صورت میں جگر کے فیل ہونے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اس کی علامات یہ ہے کہ مریض کو یرقان شروع ہو جائے گا، اس کی آنکھیں پیلی ہونی شروع ہو جائے گی، اس کے اگر یہ فیلئر یا فیل ہونا بہت زیادہ شدید حد تک چلا جاتا ہے تو مریض کے پیٹ میں پانی بھی جمع ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر کا کام یہ بھی ہے کہ ہمارا جو خون ہے اس میں کلاٹنگ، جو خون جمنے کی حیثیت ہے، وہ بھی یہ کنٹرول کرتا ہے۔ تو اگر جگر کام نہیں کرے گا، مریض کے ناک سے یا منہ سے یا خوراک کی نالی سے خون بھی نکل سکتا ہے، تو مریض آپ کے پاس خون کی الٹی کے ساتھ یا پخانے میں خون جانے کے ساتھ بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے، یا اس کے بدن میں، اس کی جلد پہ اس طرح نشان بھی بن سکتے ہیں۔ جب جگر کی خرابی شدید مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے تو مریض کی حالت تیزی سے بگڑنے لگتی ہے۔ اس دوران مریض بے ہوش ہو سکتا ہے، اور اگر بے ہوش نہ بھی ہو تو وہ اپنے حواس کھونے لگتا ہے، وہ ذہنی الجھن کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کی شعوری کیفیت یعنی کانشیس لیول مسلسل متاثر ہوتی رہتی ہے۔ یہ ایک نہایت سنگین طبی ایمرجنسی ہے جس کی بروقت تشخیص اور فوری علاج انتہائی ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر اس حالت کو وقت پر پہچان کر مناسب علاج نہ کیا جائے تو یہ خدا نخواستہ مریض کی جان کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے اور بعض اوقات موت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تاہم خوش آئند بات یہ ہے کہ اگر بروقت تشخیص ہو جائے اور مناسب طبی اقدامات کیے جائیں تو اس کیفیت کا مؤثر علاج ممکن ہے اور مریض کی صحت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم کوشش کریں کہ ہم غیر ضروری دوائیاں، چاہے وہ میڈیکیٹڈ ہو یا ان میڈیکیٹڈ، ہومیوپیتھک یا وہ میڈیسنز ہو، غیر کسی ڈاکٹر کے مشورے کے ان کا استعمال ہم نہ کریں، خاص کر جس میں پیناڈول کا زیادہ استعمال نہ کریں ڈاکٹر کے نسخے یا ڈاکٹر کی تجویز کے بغیر۔ اس کے علاوہ کوشش کریں کہ ہم اپنی ہیپیٹائٹس سی بی کی اسکریننگ کریں، اور اگر کسی کو ہیپیٹائٹس بی نہ ہو تو کوشش کریں کہ وہ اس کے لیے ویکسینیشن کریں، اور ہیپیٹائٹس بی سی کی جو اور وہ ہیں کوشش کریں کہ ہم استعمال شدہ سرنجز نہ استعمال کریں، حمام میں ہم ایک دوسرے کے بلیڈ ریزر استعمال نہ کریں۔ تو اس طرح کے اگر ہم احتیاطی تدابیر پہ کام کریں گے تو انشاءاللہ
ہم کو ہماری کمیونٹی کو جگر کی جو فیل ہونا ہے اس سے ہم اس کو بچا سکتے ہیں.